بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تین بہت بڑی خوشخبریاں ہیں جو حجاج کرام یہاں آ رہے ہیں ان کو نئی سے نئی سہولت سعودی حکومت دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلے زمانے میں جب لوگ آتے تھے سالوں کا سفر کر کے، مہینوں کا سفر کر کے، ان کے رنگ بدلے ہوتے تھے اور بیچارے بہت خستہ حالت ہوتے تھے، کھانے کا پینے کا سامان ان کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب جہاز پہ بیٹھیں، جدہ پہنچیں، مکہ میں آئیں، حج کریں اور پھر واپسی چلے جائیں۔ تو آپ لوگ ہمت کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں مانگتے رہیں اور عافیت کی دعا مانگتے رہیں، یا اللہ اس حج کے سفر کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ پہلی خوشخبری یہ ہے، جب آپ لوگ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے آپ لوگوں کو ٹرالیاں جو سامان رکھنے کے لیے وہاں ہوتی ہیں وہ جدید قسم کی ملیں گی۔ اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ لوگ اس کو چلائیں گے، اس پہ آپ اپنا ہینڈ کیری رکھ دیں گے، جہاں آپ جائیں گے وہ آپ کے پیچھے خود چلتی آئے گی۔ اپنا بیگ جو ہاتھ کا ہے اس پہ رکھ دیں، وہ آپ کے ساتھ خود بخود چلتی آئے گی۔ یہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے اور بڑی مشکل سے یہاں پہنچتے تھے۔ اور دوسری خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو لوگ زیادہ چل نہیں سکتے، کوئی دمے کا مریض ہے، کسی کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے، زیادہ چلنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو مطاف کا جو چکر لگاتے ہیں وہاں ان کو ویل چیئر ملیں گی، اور ویل چیئر میں ایسے سینسر لگے ہوں گے، آپ لوگوں کو دائیں بائیں کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ سینسر اس طرح کام کریں گے، جب کوئی سامنے آئے گا تو وہ آپ لوگوں کی ویل چیئر رک جائے گی، جب وہ آدمی ہٹ جائے گا تو ویل چیئر پھر چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کتنی بڑی سہولت دی گئی ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور مانگتے رہیں۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے، آپ کا سامان گروپ کی شکل میں لے لیا جائے گا 48 گھنٹے پہلے یا کم سے کم 20 گھنٹے پہلے، اور آپ کے ہوٹل پر پہنچا دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہاں سے آپ لوگوں سے سامان مکہ سے لے لیا جائے گا اور آپ کی کنٹری، آپ کے ملک میں پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بھی سہولت آپ کے لیے لا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دعائیں سیکھیں، حج کا طریقہ سیکھیں، حج کے فرائض کو ضرور سیکھیں، نماز کو صحیح سے صحیح بنائیں تاکہ یہاں آ کے پریشانی نہ ہو۔ اور حجاج کرام ایک چیز کا ضرور خاص خیال رکھیں، ناظرین، حج کے دوران یہ کام آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنا۔ ایک حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر لعنت کرنا گناہ کے اعتبار سے اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، لہذا ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ دوسری حدیث سن لیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بدبو آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کس کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لہذا حج کے دوران ہم کسی کی غیبت نہ کریں، حج کے دوران گالی نہ نکالیں، حج کے دوران نظر کی حفاظت کریں، کانوں سے غلط سنیں نہ، آنکھوں سے غلط دیکھیں نہ، قرآن کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں، نمازوں کو بنائیں، اور کعبہ کے پاس ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔